حیران کن اقدام سے فیصلہ ساز پریشان، بشریٰ بی بی کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ جنون جیت گیا، بشریٰ بی بی اور مظاہرین کے حوصلے بلند۔ ڈی چوک، اصل میں کیا ہوا؟ سہیل وڑائچ کی زبانی۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کا اکٹھا ہوا مارچ چلنا شروع ہوا تو اہل اقتدار کے فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ دو چیزیں ان کی نظر میں بہت خطرناک تھیں، ایک تو 35,000 افراد کا پرجوش ہجوم جس میں زیادہ تر نوجوان تھے، اور دوسری طرف بشریٰ بی بی کے جلوس میں موجودگی۔ بشریٰ بی بی کا اہل اقتدار کے پاس نہ کنٹرول تھا اور نہ اس کا کوئی اندازہ تھا کہ وہ کیا کر ڈالے گی اور اس کے فیصلے لڑائی کی طرف بڑھائیں گے یا پھر آخر میں صلح کا راستہ نکلے گا۔ ریاست کے پاس ایسے جدید آلات آ گئے ہیں کہ وہ فضا سے یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہجوم کا سائز کتنا ہے۔ یہ آلات بالکل صحیح تعداد سے آگاہ کرتے ہیں۔ جب 35,000 کے جلوس کی اطلاع ملی تو ابتدائی طور پر سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ جلوس والے حکومت اور مقتدرہ کو تیگنی کا ناچ نچانا چاہتے تھے، جبکہ مقتدرہ انہیں جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ دونوں کے مقاصد واضح اور متضاد تھے۔ تحریک انصاف نے سفر شروع کیا تو جذبہ یہی تھا کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے، دھرنا دینا ہے اور خان کو رہا کروانا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت رک رک کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی۔ بشریٰ بی بی کی جذباتی تقریروں نے مجمع کو بھڑکائے رکھا۔ دوسری طرف اہل اختیار بھی جال تیار کیے بیٹھے تھے کہ جھانسی کی رانی کو جھانسا کیسے دینا ہے۔ چنانچہ تیاری کی گئی کہ انہیں بار بار روکا جائے تاکہ مظاہرین تھک جائیں۔ حکمت عملی یہ تھی کہ مقابلہ نہیں کرنا، انہیں روکنا ہے۔ اگر لڑائی کی نوبت آئے تو پیچھے ہٹنا ہے۔ یوں جوش بھرے جلوس کو لڑتے پھرتے ناکے پار کراتے اسلام آباد کے قریب آنے دیا گیا۔ یہاں تحریک انصاف اور بشریٰ بی بی نے ریاست کو ایک زبردست سرپرائز دیا۔ ریاست کی تیاری یہ تھی کہ جلوس ایک دن کے بعد ڈی چوک پہنچے گا، مگر مظاہرین نے شدید دباؤ ڈالا اور حکومت کی توقعات کے برخلاف ایک دن پہلے ہی ڈی چوک پہنچ گیا۔ اس حیران کن اور تیز ترین اقدام سے وقتی طور پر فیصلہ ساز پریشان ہو گئے۔ اصل میں ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ مظاہرین کو تھکایا جائے اور دوسرا انہیں زیادہ سے زیادہ بھوکا رکھا جائے۔ اسی لیے راستے میں موجود تمام کھانے پینے کی دکانیں بند کر دی گئی تھیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ ڈی چوک کے پھندے میں بھوکے اور تھکے ہوئے مظاہرین پہنچیں گے تو ان سے نمٹنا آسان ہوگا۔ راستے میں آپریشن ہوتا تو زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے جانی نقصان کا اندیشہ تھا، اسی لیے یہی سوچا گیا کہ ڈی چوک کا پھندا سب سے بہتر رہے گا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی بشریٰ بی بی اور مظاہرین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہیں لگا کہ وہ فتح یاب ہو چکے ہیں۔ ہر طرف سے بی بی کے لیے واہ واہ کا شور اٹھ رہا تھا، فتح کے نعرے بلند کیے جا رہے تھے۔ ہم میڈیا والے یہ تاثر دے رہے تھے کہ جذبہ اور جنون جیت گیا، ناکے اور پابندیاں ہار گئیں، پی ٹی آئی جیت چکی، ریاست اور حکومت ہار چکیں۔ اسی دوران مسلسل ہجوم کی مانیٹرنگ جاری رہی۔ ڈی چوک پہنچنے تک مظاہرین کی تعداد 30 سے 35,000 تک قائم رہی۔ 7 سے 8 بجے کے دوران ریاست اور حکومت کے اعلیٰ فیصلہ سازوں کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آج رات ہی آپریشن ہونا ہے۔ اسی دوران رات 9 بجے فضا میں اڑنے والے ہیلی کاپٹر نے اطلاع دی کہ مجمع چھڑنا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ تعداد 35,000 سے کم ہو کر 15,000 رہ چکی ہے۔ فوری طور پر آپریشن کی تیاری شروع کر دی گئی۔ طے یہ ہوا کہ جب ہجوم 8 سے 10,000 رہ جائے تب آپریشن کا آغاز کیا جائے۔ فیصلہ سازوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر مظاہرین تھک چکے ہیں تو ان سے نبرد آزما پولیس اور رینجرز کے لوگ اور بھی زیادہ تھک چکے ہیں، اسی لیے ان سے آپریشن کروانے میں ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ 2,500 سے 3,000 تک تازہ دم دستے جلدی میں تیار کیے گئے۔ مجمع گاہ کے ارد گرد روشنی بند کر دی گئی۔ ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی دکانیں بھی مکمل طور پر بند تھیں۔ مظاہرین بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، اندھیرے میں انہیں نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ آپریشن شروع کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی کو لیک کر دیا گیا کہ آپریشن بس شروع ہونے ہی والا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی دونوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ آپریشن کا آغاز آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں سے کیا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ مظاہرین کو بھاگنے کا موقع دیا جائے گا۔ پیچھے کوئی پولیس فورس، کوئی ناکہ نہیں تھا۔ اب جب سامنے سے 3,000 اہلکاروں پر مشتمل تازہ دم دستے نے ہلہ بولا، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں چلیں، جب وہ بھوکے اور تھکے ہوئے لوگوں کی طرف بڑھے تو ان کے پاس سوائے پیچھے کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنانے کے قابل ہے۔ بشریٰ بی بی کو اسلام آباد سے نکلتے ہوئے ایک پولیس پارٹی نے شناخت کر لیا۔ فیصلہ سازوں سے پوچھا گیا کہ کیا اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ایک سیانے نے مشورہ دیا کہ بالکل نہیں، اسے بھاگنے دیا جائے، وہ گرفتار ہوئی تو ہیروئن بن جائے گی، گرفتاری تو ہم کبھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ یوں بشریٰ بی بی کی جرأت و بہادری کے راستے میں یہ مشورہ آڑے آ گیا اور بشریٰ بی بی کو جانے دیا۔ یوں یہ کہانی ہیرو کے بجائے ولن پیدا کر کے تمام ہو گئی۔ ڈی چوک آپریشن کے حوالے سے سب سے زیادہ زیر بحث موضوع حکمت عملی نہیں بلکہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ انسانی جان تو ایک بھی جائے تو ناقابل تلافی نقصان ہے، مگر پی ٹی آئی اور اس کے حامی یوٹیوبرز نے تواتر کے ساتھ اس قدر جھوٹ بولے ہیں کہ ان کے دعووں پر یقین کرنا مشکل ہے۔
یہ کام کلثوم نواز کی بیماری کو جھوٹا اور جعلی ثابت کرنے سے شروع ہوا اور اس کا آخری مرحلہ ایک نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے جھوٹے واقعے کی تشہیر سے ہوا۔ بار بار کے جھوٹ ان کے سچ کو بھی دھندلانا شروع ہو گئے ہیں۔ جب تک لاشیں، جنازے اور ثبوت سامنے نہیں لائے جاتے، سب دعوے کھوکھلے اور ماضی کی جھوٹی خبروں کا اعادہ ثابت ہوں گے۔ جتنا بڑا ہجوم تھا، جتنا بڑا واقعہ تھا، اس میں جانی نقصان تو ہونا تھا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 6 لوگ جاں بحق ہوئے اور تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینکڑوں لوگ جان سے گئے۔ لاشیں تو ابھی 6 ملی ہیں، جن کو جاننے کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میرا شروع سے یہ اندازہ تھا کہ جھوٹے خود ہی جھوٹ کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ انہیں اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے تو اس کمیشن میں لاشیں یا ثبوت پیش کریں۔